بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے اپنے ریئل اسٹیٹ کے تجربے کی بنیاد پر بات کروں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کینیڈا میں 5 سال کا آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں یا آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، تو 5 سال کے اندر اندر آپ اپنے آپ کو موو کرنے کے بارے میں آپ سوچیں۔ اور آج کل جس طرح سے یہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو اپنی ایسی ٹیمیں بنا لیں، ایسے گروپس بنا لیں کہ مل کر کس طرح سے کسی ایک فیملی کو پہلے آپ گھر لینے میں ہیلپ کریں، اور اسی طرح سے ترتیب سے چلتے چلتے آپ کوشش کریں کہ 5 سال میں آپ کے سارے جاننے والے لوگ بلڈنگ سے، اپارٹمنٹ سے موو ہو جائیں۔ اور اگر ان کا اپنا گھر ہے اور کسی وجہ سے، بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے وہ موو نہیں ہوتے، تو ری فائنینس کر کے وہ اپنی ایکویٹی کو استعمال کر کے اپنے ویلتھ پورٹ فولیو میں ایکٹیولی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا کام ایز ریئل اسٹیٹ پروفیشنل یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں، ان کو مینٹورنگ فراہم کریں۔ ہماری کمپنی میں کوئی 800 سے زیادہ ریئلٹر ہیں جو ہم مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آلموسٹ ایوری آور کوئی نہ کوئی نئی ٹرانزیکشن ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے انسان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ اس کی معلومات اپ ڈیٹ ہیں یا اس کو کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 دن پہلے واٹس ایپ پہ ایک سٹوری میری نظر سے گزری کہ ایک بڑھیا اولڈ لیڈی مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر وہ بھیک مانگا کرتی تھی، بیگنگ کرتی تھی۔ تو کسی شریف آدمی نے اس سے پوچھا کہ بی بی، آپ کا کوئی کمانے والا نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے آپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو غیر ملک میں گیا ہے، تو جو زندگی کی ساری سیونگ تھی وہ میں نے اس پہ خرچ کر دی، تو اب وہ مجھے ہر مہینے کوئی وہ رنگین قسم کے کاغذات بھیجتا ہے، وہ مجھے پیسے نہیں بھیجتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا میں وہ کلرڈ پیپر دیکھ سکتا ہوں جو وہ بھیجتا ہے؟ وہ عورت اس آدمی کو اپنے گھر لے گئی، تو اس آدمی نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کے وہ تمام لیٹر اپنی دیواروں پہ پیسٹ کیے ہوئے تھے، چسپاں کیے ہوئے تھے۔ اور جب اس آدمی نے پڑھا تو اس بوڑھی عورت کا بیٹا اس کو ہر مہینے 50,000 کا ڈرافٹ بھیج رہا تھا۔ جب اس نے بتایا اس بوڑھی عورت کو کہ یہ تو ہر کلرڈ جو پیپر ہے وہ 50,000 روپے کا ہے، اور آپ کا بیٹا آپ کو ہر مہینے 50,000 روپے کا ڈرافٹ بھیجتا ہے، تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے اب بھیک مانگنا بھی بند کر دیا، اور وہ بوڑھی عورت ایک اچھی زندگی بسر کرنے لگ گئی۔ اسی طرح سے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے جو کہ اکثر انگلش والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا، مشہور اور ملینئر بلینئر تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کون سے نوجوان سے کروں؟ تو اس نے ایڈورٹائز کیا اور سارے شہر میں اس نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ڈیٹ مقرر کر دی اور اس ڈیٹ پر شہر کے تمام نوجوان
اس کے گھر پہ آئے۔ اس کا بہت بڑا گھر تھا اور اس نے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں سوئمنگ پول بنایا ہوا تھا جس میں اس نے ایلیگیٹر پالے ہوئے تھے، اور وہ سب نوجوانوں کو اپنے بیک یارڈ میں لے گیا اور ان سے کہا کہ جو بھی اس سوئمنگ پول کو، اس پونڈ کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ پہنچے گا وہی میرا سن ان لا ہوگا۔ تو کوئی بھی یہ جرات نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک نوجوان نے چھلانگ لگائی اور وہ اس پونڈ کو، اس سوئمنگ پول کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ صحیح سلامت پہنچ گیا۔ تو اس امیر آدمی نے اس کو کانگریچولیٹ کیا، اس کو مبارکباد دی کہ تم نے یہ مقابلہ ون کر لیا ہے، اب چاہے تو تم میرے داماد بن جاؤ، چاہے تو $1 ملین کا چیک میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے دونوں چیزیں نہیں چاہیے، مجھے $1 ملین کا چیک بھی نہیں چاہیے اور مجھے آپ کی بیٹی سے شادی بھی نہیں کرنی، مجھے تو یہ پتا چلنا چاہیے کہ مجھے دھکا کس نے مارا ہے۔ تو جب میں اس شارٹ سٹوری پہ غور کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جن نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کا ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں کس آدمی نے تکلیف دی، ہمیں دھکا کس نے مارا، جبکہ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی آپشنز موجود ہیں جن کو ہم کام میں لائیں تو پھر ہمیں وہ لوگ بھول جائیں جو ہمیں کسی موقع پہ تکلیف دیتے نظر آتے ہیں۔